بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو جیسے وہ ہماری گھر کی سیریز چل رہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کیسے کیسے دعائیں پڑھی اور دعاؤں سے اللہ کریم نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو عام بندے کی سوچ سے باہر ہے۔ تو بچوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم لوگ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی بات ہو ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ کچھ ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں، اور جو راتوں رات ہاتھ میں آتی ہے نا وہ رہتی بھی نہیں ہے۔ بس یہ مسائل ہوتے ہیں ہمارے۔ تو اب یوں ہی اب جب ہمارا مکان مکمل ہوا اور مکمل ہونے کے بعد مستری صاحب نے نکلنا تھا، اور جب نکلنا تھا تو ان کے پیسے بنتے تھے 49,000، اور ہم اس وقت بالکل خالی تھے، ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مستری کی مزدوری وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دوں۔ اب جب ساری رات ہمیں فکر رہی، اور فکر کے ساتھ ہم لوگوں نے حامیم کی صورتیں ہی پڑھی، نماز حاجت اور حامیم کی صورتیں، 7 صورتیں سورہ مومن سے سورہ محمد تک، کہ مالک تو سبب بنانے والا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہم تیرے کمزور سے بندے، ادھار لینے والوں سے ادھار لے چکے، جو اللہ نے عطا کرنا تھا وہ بھی دے دیا، یار اب کدھر جائے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، بس تو ہمیں اپنے خزانے سے عطا کر۔ اور وہ فریادیں سننے والا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی فریاد نہ سنے؟ پھر اس نے ایسا سبب بنایا۔ میں کہتی محسنوں کو ہمیشہ یاد رکھو کہ میری ایک دوست بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے نا گائے کھولی، تو گائے کھولنے کے بعد انہوں نے ہمیں فون کیا کہ میں نا ایک جانور آپ کی طرف بھجوا رہی ہوں، وہ آپ کا ہے، آپ اپنے گھر کے لیے اسے استعمال کر لیں۔ اور یقین کرے اس وقت جو میری رو رو کی کیفیت تھی نا، اور جو شکرانے کا جو میرا حال تھا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہم نے اس گائے کی بچڑی تھی، ہم نے اس کو بیچا، الحمدللہ بیچنے کے بعد اپنے سارے لینے دینے کلیئر کیے، اور کلیئر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم اپنے گھر میں مقیم ہو گئے۔ تو میرے بچوں، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ گھبرایا نہ کریں، یہ نہ سوچے کہ بس یہ کام ابھی ہو جائے۔ گھبراہٹ ہوتی ہے، مجھے بھی بڑی ہوتی ہے، آخر اتنا وقت مشکل سے گزارنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب یہ سمجھ آتی ہے نا کہ اس کا انعام بڑا اچھا ہوتا ہے تو پھر نا یہ مشکل نہیں لگتا، پھر دل کرتا ہے کوئی بات نہیں۔ اور واقعی جو وقت اللہ کریم کے ساتھ گزرتا ہے نا، اس وقت کے کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ سجدے یاد آتے ہیں، وہ قیام یاد آتے ہیں، اب تو وہ خشوع و خضوع ہی نہیں رہا، کیونکہ اس وقت لینا تھا نا۔ اور اچھا ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو مانگتے رہتے ہیں، ہمیں ملتا نہیں ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے نا، وہ اللہ آپ کو فوری عطا کرتا ہے، یعنی جس کی آپ کو فوراً ضرورت ہوتی۔ اب وہ کیسے؟ جیسے آپ لوگ بیٹھے بیٹھے، یعنی یہ خاتون ہی ہے، وہ کہتی ہے اللہ کرے آج تو گوشت ہی پک جائے، میاں نے سبزی لے کے آنی ہے لیکن پیکج نہیں ہے، فون نہیں کر سکتی، تھوڑی دیر کے بعد میاں صاحب گوشت لے کے آ جاتے ہیں۔ تو کیسے ہوتا ہے؟ وہ کون ہے جو اس کے دل میں ڈال رہا ہے بھئی جا تیرے گھر میں تیری بیگم بیٹھی ہے، اس کو گوشت چاہیے؟ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بچوں، میں آپ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ اس پرفتن دور میں کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کے لیے نکالیے، پھر دیکھیے گا آپ کی اور میری پریشانیوں کا حل کیسے نکلتا۔ اور یہ سلسلہ یہاں بس نہیں ہوا، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ چلتا گیا، اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی ضرورت پڑی اس کے در پہ سر جھکایا اور مالک نے ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے، جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ جیسے تو نے مجھے گھر عطا کیا ان سب کو اپنے گھر عطا کر، اور اللہ جو پریشان آ رہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، اور ہمیں دنیا کے فکروں سے بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔